بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اچانک اللہ پکڑ کب کرتا ہے؟ سڈنلی آدمی تندرست ہے، سب کچھ نارمل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، انڈیکیشن نہیں کہ لگے کہ ایسا ہوگا، اور سڈنلی کچھ ہوتا ہے، آدمی سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں میں جو سب سے بہتر چیز ہے اس کی پیروی کرو، اور نہیں کرو گے تو من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کی کتاب کی پیروی شروع کرو۔ پتا چلا کہ جب اللہ کی کتاب کی پیروی اس کتاب کے ماننے والے نہیں کرتے تب اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نصیحت کو آدمی بھلا دے اور کوئی توجہ نصیحت پر نہ دے تب جا کر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا اچانک عذاب آئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، اور تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تمہیں تو سب نارمل نظر آ رہا ہے، بھئی کوئی بیٹھا ہو، آرام سے بیٹھا ہو، اسے کیا معلوم کہ زمین کے اندر کون سی پلیٹ ادھر سے ادھر ہوگی اور کب ارتھ پہ کہے گا، کچھ بھی نہیں، کوئی ادراک نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی خواب نہیں، مست ہے اپنی زندگی کے اندر، اور چند سیکنڈ کے اندر سب ختم۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ جب وہ قدرت اپنی طاقت دکھائے تو کس طرح سے دکھائے، اللہ اکبر، دیکھتے رہ جاؤ اس کی قدرت کو۔ اٹھے کٹھے ملبے کے ڈھیر کے اندر چند سیکنڈ میں چلے گئے، اور دودھ پیتے بچے کو بچانا ہوا تو 12 دن کے بعد زندہ نکال رہا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ پلٹ آؤ اس کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ دنیا میں بہت انسان تمہارے ساتھ مہربانی کا دعویٰ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ جیسا مہربان کوئی نہیں، اور انسانوں میں مصطفیٰ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رحمان و رحیم، مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ اور آج کا مسلمان دونوں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے، رب سے بھی دور ہو رہا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو رہا ہے۔ تو فرمایا گیا جب نصیحت بھلا دی جاتی ہے تو اچانک عذاب آتا ہے، جب قرآن پر پیروی نہیں ہوتی تو اچانک پکڑ ہوتی ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ قدرت نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن بس ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تیری پکڑ سے تو ہی بچا سکتا ہے، میرے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اچانک والی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ یہاں پر 2 باتیں میں عرض کر دوں۔ مومن کی اگر اچانک موت ہو، اچانک موت مومن کی ہو جائے، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسی اچانک میں موت واقع ہو گئی، سکرات کی تکلیف سے بھی نہیں گزرا، تو اس کے لیے ہم اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے، جو اچانک میں مومن مر جائے۔ لیکن ایسا شخص جو کفر کی وادیوں میں بھٹکتا ہو اور اس کو اچانک میں موت واقع ہو جائے تو فرمایا گیا اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ لیکن یہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ و استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اس سے پہلے کہ گناہ کا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور اتنا سخت امتحان کا دور ہے
کہ پہلے تو عمل کا معاملہ تھا، اب آج کے دور میں ایمان پر قائم رہنا بھی مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے رجوع اللہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور میرے رب کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ اس کو منانا سب سے آسان ہے، اس کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، ایک عجیب کیفیت بنی، گنہگار بندہ، سیاہکار بندہ، دنیا میں اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھا، سب سمجھتے تھے تو نیک ہے، لیکن اندر کھانے میں گڑبڑ تھی، لیکن مولا نے پردہ ڈالے رکھا۔ اب جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ گھبرائے گا، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا اللہ اپنی چادر رحمت میں اس بندے کو اکیلے میں بلائے گا اور اس سے فرمائے گا بندے تیرے گناہ ہیں نا، ہاں گھبرا مت، دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا تھا، یہاں بھی پردہ، جا سیدھا جنت میں چلا جا۔ یہ اس کی رحمت۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے اتنی آسانی ہے، چلو قیامت میں اللہ یہ فرمائے گا، یہ سوچ کر کے گناہ کرنا یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہوا، یہ تو مذاق اڑانا ہوا۔ ڈرتے رہو اللہ سے، بخشش کی بھیک مانگتے رہو اللہ سے، مت بھولو کہ ایک دن جانا ہے۔ میرا بڑا مقبول جملہ ہوا ہے، قاری رضوان صاحب کے یہاں میرا پروگرام تھا اجتماع سے پہلے ممبئی کے، اللہ نے ایک جملہ مجھ سے کہلوایا، بس وہ جملہ آپ زندگی پر یاد رکھیے، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں۔ آنا یاد ہے، جانا یاد نہیں ہے، اور جانا ضرور ہے۔ ہم ہر برتھ ڈے مناتے، 80 سال کے ہو گئے تب بھی برتھ ڈے مناتے کہ یہ آنے کا دن ہے، تو ہمیں آنا یاد ہے، لیکن ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ جانا بھی ہے۔ اور کیا لے کر جاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا لے کر جاؤ گے؟ جو لے کر جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں۔ میرا بڑا ایک مقبول جملہ یہ بھی ہوا کہ آدمی بنگلہ بناتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ بنگلے کے دروازے پر اپنا نام لکھ دیتا ہے، انتقال ہوا، تیسرے دن بچہ کہتا ہے ابا کی نیم پلیٹ ہٹا دو، اس لیے کہ اب ابا تو رہ نہیں گئے، ان کا نام کیا کریں گے؟ یہ حال ہے دنیا کا۔ اور میرے ناقص مطالعے کے اعتبار سے میں نے سب سے زیادہ اگر بے وفا کسی کو دیکھا ہے تو وہ دنیا ہے۔ اس سے بڑی بے وفا کوئی دوسرے، سب سے بڑی بے وفا یہ کسی کی نہیں ہوتی، دنیا کسی کی نہیں۔ آدمی دنیا سے جی لگا کر بیٹھتا ہے، کس کی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ اب دنیا کے اندر یہ کیے وہ کہ کچھ بھی نہیں، نام بدل دیا، ادھر روح نکلی فوراً مردہ، لے جاؤ اس کو، ہٹاؤ بھگاؤ۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا کاروبار نہ کریں، دھندا پانی نہ کریں، پیسہ نہ کمائیں، میرے بھائی یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے، کرو، سب شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال طریقے سے کرو، ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی کثرت کے ساتھ اللہ دولت عطا فرمائے، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جائز کاموں میں اس پر خرچ کرو، تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو سمجھا دیا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر۔ اب آپ دیکھئے نا، بنایا تو اللہ کا گھر، تو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اسے اللہ محل عطا فرما دے گا دنیا میں، لیکن نہیں، جزا میں حضور نے جنت بتائی کہ تو دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہا ہے، اللہ تجھے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا جنت والا گھر؟ تو جواب ملے گا ہاں، روئے زمین کی جنت تو مسجد ہے، تو نے اپنی بساط کے مطابق انسانوں کے لیے جنت بنائی، اللہ اپنی شان کے مطابق تجھے وہاں جنت عطا فرمائے گا۔ جائز کاموں میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ پیسہ آپ کے پاس ہے
تو خوب جس طریقے سے معاذ اللہ گناہ اس میں نہیں، کب اچانک اللہ کی پکڑ ہو نہیں جانتے۔ اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی طریقے سے رہو، کوئی مذاکرہ، حرام کاموں میں اپنا پیسہ خرچ مت کرو، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اچانک جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بچا نہیں سکتا، شعور بھی نہیں ہوتا، ماحول بھی ایسا نہیں ہوتا، موسم بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی آدمی جا رہا ہوتا ہے، پہاڑ گرا، کبھی کیا، کبھی بادل پھٹا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی اچانک پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نصیحت کو مت بھلاؤ، نصیحت کو یاد رکھو، اور جب نصیحت سنو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آخرت کو مت بھولیے۔ آنا جیسا یاد رکھا ہے نا آپ نے، ایسے جانا بھی یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اور کب جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم، جیسے آنے کا بھی نہیں معلوم۔ آج تک کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا اتنے بج کر اتنے منٹ پر ڈیلیوری ہوگی، آنے کا ٹائم بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو نہ آنے کا پتا ہے نہ جانے کا پتا ہے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو یہ آنا اتنا یاد رہتا ہے کہ چاکلیٹ بڑھتی ہے اور پتا نہیں کیا، بس یہ آنا 80 سال کے ہو گئے برتھ ڈے بنا رہے ہیں، آنا یاد ہے بھیا، ذرا جانا بھی یاد رکھو، جانا بھی یاد رکھو، اسے مت بھولو، کوئی پرماننٹ یہاں نہیں رہے گا۔ اور جب جائیں گے تو کیا چیز ساتھ آئے گی، اسے بھی ذہن میں رکھو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔